آپ جانتے ہیں ایک گالی بکنے کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ ہاں جی. اسلام کے اندر سب سے زیادہ مضبوط چیز کون سی ہے؟ فری میں گالی بکی اور گناہ اپنے سر پہ لے لیا. اچھا، ایک بکری کا دودھ کیوں نہیں سوکھا تھا؟ کلمہ پڑھنے والے گالیاں بکیں بڑے سرکار کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے کچھ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں، ان سے چلیے کوئی بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے اپنا؟ حذیف خان. مونس. اور آپ کا؟ سید عبداللہ. سید عبداللہ. اچھا، تو آپ سے کچھ دینی معلومات کی بات چیت کر لوں؟ اجازت ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا چلیے ایک چھوٹی سی آپ سے ہی بات چیت کرتا ہوں. بھائی ادھر دیکھیں میری طرف. کیا نام بتایا آپ نے؟ سہیل بھائی. ماشاء اللہ بہت اچھے. تو میں جاننا ہی چاہتا ہوں بھائی آپ سے، جیسے کہ مسلمان عام طریقے سے کہیں بھی کھڑے ہو کے چوراہے پہ گالی گفتاری بکنے لگتے بے فالتو کی، جس سے کہ ایک پیسے کا بھی کوئی حاصل نہیں، کوئی وصول نہیں. فری میں گالی بکی اور گناہ اپنے سر پہ لے لیا. آپ جانتے ہیں ایک گالی بکنے کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ ہاں جی. ایک قبر میں بچھو پڑ جاتا ہے. ایک قبر میں بچھو پڑتا ہے. ایک قبر میں بچھو پڑ گیا. ایک گالی دینے پر کسی کو غصے میں دو یا نہ غصے میں دو، قبر کے اندر ایک بچھو تیار ہو جاتا. تو ابھی میرے بھائی پتہ نہیں میں چہرہ تو بھول گیا، کوئی اچھی خاصی گندی گالیاں بک رہے تھے. تو میرے عزیز ایسا نہ کیا کریں، گالی نہ بکا کریں کسی کو بھی. اگر باقی کسی سے غصہ ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو بیٹھ کے اس سے گفتگو کریں، رابطہ قائم کریں، اور جو ہے اس سے بات چیت کے ذریعے کوئی مسئلہ حل کر لیں. گالی نہ بکا کریں. میں سن رہا تھا یہاں بیٹھ کے ابھی چائے پی رہا تھا، تو گندی گالی چل رہی تھی. چلیے یہ تو کہلی کی بات ہوئی، اللہ آپ کو ہدایت دے، گالی آگے کو نہیں بکیں گے. چلیے میں ایک چھوٹا سا آپ کو سوال کر لوں. آپ مجھے یہ بتائیں، وہ صحابی رسول کون سے ہیں جن کی ایک جنگ میں 9 بار تلوار ٹوٹی تھی اور آپ پھر بھی جنگ نہیں ہارے تھے؟ اللہ رب العزت نے آپ کے نام میں فتح یابی لکھی تھی، آپ کامیاب ہو کے اس جنگ سے نکلے تھے. وہ کون سے صحابی ہیں؟ خالد بن ولید. سر میں نام نہیں لے مطلب بول نہیں پاؤں گا. مطلب اچھا کوئی بات نہیں، آپ صحیح بتایا انہوں نے. خالد بن خلیب. خالد بن ولید. ماشاء اللہ میرے بھائی نے کتنا اچھا جواب دیا. یہ ہے علم کی بات، یہ علم کی بات ہے. دیکھیے عمر میں بھی کم ہے بچہ، لیکن اس کے اندر جو ہے اس کا ذہن کامیاب ہے اور علم اچھا ہے. تو یہ خالد بن ولید تھے جن کی جنگ میں 9 بار تلوار ٹوٹی تھی اور پھر بھی آپ جنگ نہیں ہارے تھے. اچھا وہ صحابی کون سے ہیں جو اپنی عمر حیات میں کبھی جنگ ہی نہیں ہارے؟ وہ صلاح الدین ایوبی. نہیں، مولا نہیں مولا علی بھی نہیں ہے. مولا علی بھی نہیں ہے. وہ آپ بتائیں بھائی. حضرت ابو بکر صدیقی. نہیں وہ بھی نہیں ہے. آپ بتائیں. ادھر آ جائیں بھائی. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے اپنا؟ محمد دانش. دانش بھائی. تو میرا سوال یہ تھا، ابھی بھائی سے میں نے ایک سوال کیا، اس نے بتا دیا فٹاک سے. اب آپ یہ بتائیں وہ صحابی رسول کون سے ہیں جو اپنی عمر میں کبھی جنگ نہیں ہارے، کوئی سی بھی جنگ؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. یہ خالد بن ولید جنگ ہارے کیوں نہیں تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسری یہ جس قبیلے سے تھے یہ وہ جنگجو قبیلہ تھا، تو آپ جو جنگ کے معاملات مطلب اچھی طریقے سے جانتے تھے، یہی وجہ ہو سکتی ہے. نہیں یہ وجہ نہیں تھی. وجہ جو تھی میں بتا دوں اور اچھے سے یاد کر لینا بیٹے ہیں، کام میں آئے گی. حضرت خالد بن ولید جو کبھی بھی جنگ نہیں ہارے تھے، وہ وجہ صرف یہ تھی کہ بھائی 2 منٹ کے لیے نا ڈسٹرب نہ کریں، 2 منٹ سن لیں بس. کیا جا رہا ہے آپ کا؟ وہ اس لیے نہیں ہارے تھے کہ آپ اپنی ٹوپی کے اندر حضور کے منہ مبارک رکھتے تھے، اس لیے وہ جنگ کبھی بھی نہیں ہارے. تو سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ بھی میرے آقا نے ہی آپ کو خطاب دیا تھا خالد بن ولید کو کہ آپ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، کبھی کوئی جنگ نہیں ہاریں گے. اس سے پہلے کہ جو آپ ایمان نہیں لائے تھے خالد بن ولید، اس وقت بھی کوئی جنگ نہیں ہارے تھے. ایمان لیا تھے پھر تو آپ کی کامیابی تھی، کسی جنگ میں ہارے ہی نہیں تھے، آپ کو شکست ہوئی نہیں تھی. اچھا ایک چھوٹا سا اور سوال پوچھ لوں. آپ مجھے یہ بتائیں وہ صحابی کون سے ہیں، آپ کو یاد ہو تو آپ ادھری سے بتا دیں، کیمرے میں نہ آئیں. وہ صحابی کون سے ہیں جن کی ایک بکری کا دودھ کبھی بھی ختم نہیں ہوا، سوکھا نہیں اس بکری کا دودھ؟ ایک بکری کا دودھ حضرت ثابت.
आप बताएं। नहीं, हमें जानकारी नहीं। अच्छा, एक बकरी का दूध क्यों नहीं सूखा था? प्यारे आका सफ़र पे जा रहे थे अपने सहाबा के साथ, तो आपने जाके उनके यहाँ मुकाम किया और कहा कि लाओ कुछ खाने पीने को दो, हम मुसाफिर हैं। तो आपने फरमाया कि हमारे यहाँ कुछ खाने को नहीं है, ये बकरी है हमारी, ये कभी दूध ही नहीं देती है। आपने अपना दस्ते मुबारक उस बकरी की पुश्त पर फिरा दिया। उस दिन के बाद बकरी वो जब तक जिंदा रही उसका दूध कभी नहीं सूखा, उसका दूध कभी नहीं सूखा। मेरे आका के दस्ते कुदरत में इतनी बड़ी सिफा है। और हम सब उनका प्यारे आका का कलमा पढ़ने वाले, अगर हम, सुनो भाई, अगर हम कलमा पढ़ने वाले गालियां बकें, आप मुझे ये बताएं, इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ कौन सी है? इंसान का ईमान। ये भी हो सकता है, पर वो चीज़ नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब मजबूत आप किस, इस्लाम में जो सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ रखी गई है वो क्या है? सबसे ज़्यादा मजबूत नहीं पता। ईमान ही मजबूत होगा, ईमान मजबूत होगा तभी सब चीज़ आसान होगी। ईमान मजबूत होगा, माशाल्लाह बहुत अच्छे। ईमान मजबूत बनाना पड़ता है, ईमान मजबूत बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि हमने दाढ़ी कटा दी, टोपी ना, नमाजें पढ़ ली, ईमान मजबूत का बना लिया, नहीं हो सकता। इस्लाम में जो सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ रखी गई वो है मोहब्बत। इस्लाम मोहब्बत की बुनियाद पर ही फैला, ना कि तलवार की बुनियाद पर। लोग कहते हैं ना तलवार की बुनियाद पर फैला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तलवार की बुनियाद पर इस्लाम नहीं फैला, इस्लाम फैला है मोहब्बत की बुनियाद पर।